پچھلے 3 روز سے سلیم صاحب کی طبیعت مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ بوڑھی ماں کبھی ایک بیٹے کی منتیں کر رہی تھی تو کبھی دوسرے بیٹے کی رو رو کر یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا دیکھو نا، تمہارے ابو کی طبیعت مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک بار ڈاکٹر کے پاس دکھا لاؤ، شاید وہ انہیں دوا دے تو ٹھیک ہو جائیں، مگر بیٹے ہر بار یہی جواب دیتے کہ اماں ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ابا کی دوائی لے کر آئے ہیں، وہی دوا دو گی تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ رضیہ یہ سن کر خاموش ہو جایا کرتی، مگر ان دواؤں سے تو سلیم صاحب کی طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ رضیہ دوبارہ کمرے میں آئی تو بستر پر بے ہوشی کی حالت میں لیٹا شوہر کراہ رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی سلیم کے پاس آئی۔ وہ بخار سے تپ رہے تھے۔ گھر میں تو بخار کی دوا بھی موجود نہ تھی۔ اس نے فوراً ٹھنڈا پانی لایا اور سلیم کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی۔ انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہ کھایا تھا، نہ ہی گھر میں ایسی غذا موجود تھی جو مریض کو دی جا سکے۔ رضیہ ابھی شوہر کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی کہ تبھی بالوں کا گچھا سر سے اتر کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ رضیہ نے یہ دیکھا تو جیسے اس کے کلیجے کو کسی نے ہاتھ میں دبوچا تھا۔ آنکھوں سے آنسوں کی قطار بہنے لگی۔ اس سے مزید صبر نہ ہوا تو روتی ہوئی اٹھ کر بیٹوں کے پاس گئی۔ بڑا بیٹا جو 25 سال کا تھا، موبائل چلانے میں مصروف تھا، ساتھ ہی کسی سے فون پر بات بھی کر رہا تھا۔ جب ایک دم سے ہچکی باندھی ماں اس کے کمرے میں آنے لگی تو فوراً غصے سے بھر کر ہاتھ کے اشارے سے دروازے پر ہی روک دیا اور دبی دبی گراہٹ سے کہنے لگا، کیا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ میں دوست سے بات کر رہا ہوں۔ پھر گھستی چلی آ رہی ہیں۔ اب کون سی قیامت آ گئی ہے جو رونا ڈال رکھا ہے آپ نے؟ بوڑھی ماں کی سسکی وہیں حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ تو منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی روتی ہچکیاں روکنے لگی۔ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ فوراً الٹے قدموں بیٹے کے کمرے سے نکل گئی اور دوسرے بیٹے کے کمرے کا رخ کیا۔ آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے بیٹا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ رضیہ سسک کر چھوٹے بیٹے کے پاس گئی اور کہنے لگی، نعمان بیٹا، یہ دیکھو نا کیا ہو گیا۔ رضیہ سے تو بولنے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ نعمان نے ماں کے ہاتھ میں باپ کے سیاہ و سرمئی سے بال دیکھے تو فوراً 2 قدم پیچھے ہٹا اور بولا، یہ کیا، کس کے بال اٹھا کر لے آئی ہیں اور اس قدر رو کیوں رہی ہیں؟ رضیہ کہنے لگی کہ تمہارے ابا کو کینسر شاید جڑ سے پکڑتا جا رہا ہے، دیکھو نا اب تو ان کے بال بھی گرنے لگے ہیں، تم میرے ساتھ ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو نا۔ رضیہ بالوں کو دیکھ کر رو رہی تھی کہ تبھی نعمان کا کہکا گونجا، توبہ ہے امی، میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بس بال ہی تو گرے ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس عمر میں بال گرتے ہی رہتے ہیں، اتنی سی بات پر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا کی دوائی پڑی ہے، وہی لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہا ہوں، رات میرے لیے کھانا نہ بنائیے گا۔ نعمان اتنا کہہ کر جلدی میں گھر سے نکل گیا، جبکہ رضیہ بڑبڑاتی رہ گئی۔ پچھلے 2 ماہ سے سلیم صاحب کینسر میں مبتلا تھے۔ ساری زندگی محنت کر کے سلیم صاحب نے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے اور وہ اپنے بیٹوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے بیٹوں کے لیے ہی کمایا تھا تاکہ مستقبل میں انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج وہ کاروبار ان کے دونوں بیٹے ہی ساتھ ساتھ سنبھال رہے تھے اور وہ کینسر کا شکار ہو کر بستر پر جا لگے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی ہر خواہش پوری کی تھی، بے لوث محبت کی تھی، مگر جب دونوں بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کے محتاج ہوئے تھے تو انہوں نے ان پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ سلیم صاحب کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہیں رضیہ کی آنکھوں میں موتیا تھا، اسے کچھ بھی صاف نظر نہ آتا تھا۔ وہ گھر کے سبھی کاموں میں مصروف رہا کرتی تھیں، ساتھ ہی شوہر کی دیکھ بھال کرنا اور بچوں کے لیے ان کے من پسند کھانا بنانا بھی اسی کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ گھر میں سارا سودا سلف ختم ہو چکا تھا اور بیٹے تو اکثر باہر سے ہی کھانا کھا کر آیا کرتے تھے۔ راشن ختم تھا، اناج کا ایک دانہ بھی گھر میں موجود نہیں تھا۔ رضیہ نے پہلے بڑے بیٹے کو فون کیا اور پھر چھوٹے کو، مگر کسی نے بھی کال نہیں اٹھائی۔ یوں ہی مغرب کا وقت آ گیا مگر ابھی تک گھر میں راشن نہیں آیا تھا۔ ایک بار جب اس نے بڑے بیٹے کو کال کی تو وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رضیہ جھڑک کر کہنے لگی کہ تمہیں گھر کی فکر ہے یا نہیں؟ تمہارے ماں باپ صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں اور تم لوگ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں لگے ہو، کیا تم لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں؟ تبھی فون میں بڑے بیٹے کی آواز کے بعد ایک نسوانی آواز گونجی تھی جو انتہائی غصیلی لہجے میں بڑے بیٹے سے کہہ رہی تھی
کہ کون ہے کال پر سمیر، کس سے بات کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو صرف مجھ سے بات کرو گے، پھر جو بھی کال آئے تو نہیں اٹھاؤ گے، چاہے پھر تمہارے ماں باپ کا فون کیوں نہ ہو۔ بڑے بیٹے نے ماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، الٹا وہ میٹھے بول بول کر کہنے لگا، اچھا میری جان، میں ابھی فون رکھ دیتا ہوں، میرا وقت میری زندگی پر صرف تمہارا ہی تو حق ہے۔ اتنا کہہ کر کال کاٹ چکا تھا، جبکہ بوڑھی ماں یہ سن کر سن رہ گئی۔ شوہر کی طبیعت بھوکے رہنے کی وجہ سے مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سلیم صاحب خود ہی ہمت کر کے اٹھے اور کہنے لگے کہ لاؤ مجھے پیسے دو، میں خود ہی دھیرے دھیرے جا کر سامان لے آتا ہوں۔ مگر رضیہ نے فوراً منع کر دیا اور شوہر کو بٹھا دیا۔ وہ خود دروازہ کھول کر گلی میں آئی تو ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ اس کے پاس گئی اور منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، میرا شوہر صبح سے بھوکا ہے، مجھے سودا لا دو، باقی جو پیسے بچے اس کے تھوڑے پھل بھی لے آنا۔ اس روز وہ لڑکا انہیں راشن لا کر دے گیا۔ رات کے 12 بجے دونوں بیٹے گھر واپس آئے تو سلیم صاحب نے انہیں اپنے کمرے میں بلوایا۔ بڑے بیٹے سے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں کاروبار سنبھالتا ہوں، پھر دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ نعمان سے کہہ دیتے وہی جا کر سودا لے آتا۔ جبکہ نعمان تو فوراً بات کاٹ کر بولا، میں اس گھر کا چھوٹا بیٹا ہوں، مجھے بھی بھائی کی طرح اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے، یہ ذمہ داریاں بڑے بھائی کی ہیں، میری نہیں۔ دونوں بیٹوں کے الفاظ سن کر بیچاری ماں کو تو چپ سی لگ چکی تھی۔ سلیم صاحب کہنے لگے، بیٹو، کیا تمہیں ہم دو بوڑھے بوجھ لگنے لگے ہیں؟ کاش تم جان سکتے، یا ہم سینہ چیر کر دل نکال کر دکھا سکتے کہ ہمارے دل میں تم لوگوں کے لیے کتنی محبت ہے۔ تم لوگوں کو پال پوس کر بڑا کیا، مگر آج تم لوگوں سے 2 دن بھی ہماری ذمہ داری نہ اٹھائی گئی۔ جانتے ہو، ہماری شادی کے 20 سال بعد خدا کی کرم نوازی ہوئی اور مجھے اور تمہاری ماں کو تم دونوں سے نوازا گیا۔ 20 سال کا وقت جانتے ہو بیٹا، 20 سال ہم اولاد کے لیے یعنی تم دونوں کے لیے تڑپتے رہے۔ ہم نے گھر میں بلیاں پال رکھی تھیں جنہیں اولاد کی طرح پیار کرتے، شاید خدا کو ہماری یہی کوئی نیکی پسند آ گئی اور اس نے ہماری جھولی بھر دی اور تم لوگ آج ہماری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ باپ کے منہ سے اتنی بڑی تقریر سن کر دونوں بچے کافی بور ہونے لگے تھے۔ بڑے بیٹے نے تو فوراً جیب سے ہینڈ فری نکال کر کانوں میں لگا لیے، جبکہ دوسرا بیٹا کبھی ایک پاؤں فرش پر مارتا تو کبھی دوسرا، یوں کر کے وہ اپنے والدین کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سلیم صاحب نے جب اپنی بے عزتی ہوتی دیکھی تو خاموش ہو گئے اور سر جھٹک کر بولے کہ جاؤ جا کر اپنے کمرے میں اپنی زندگی انجوائے کرو، مجھے اور میری بیوی کو اکیلا چھوڑ دو، ہم اپنی ذمہ داری خود ہی اٹھا لیں گے۔ سلیم صاحب کی طبیعت مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی، جبکہ دونوں بیٹے کچھ بھی بولے بغیر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات کا وقت تھا جب سلیم صاحب کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ رضیہ نے جب شوہر کی طبیعت بگڑتی ہوئی دیکھی تو بیٹے کے کمروں پر دستک دینے لگی۔ پہلے بڑے بیٹے کے کمرے کے باہر گئی اور پھر چھوٹے کے، انہیں جگانے لگی اور بولی کہ جاگو، تمہارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ دونوں بیٹے جاگ رہے تھے مگر اس کے باوجود الجھن کا شکار ہو گئے، کوئی بھی کمرے سے باہر نہ آیا۔ جب ماں کے رونے کی آواز سنی تو مجبوراً کمرے سے باہر آنکھیں مسلتے ہوئے نکلے اور باپ کو کسی بوجھ کی طرح اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور لے جانے لگے۔ نہ جانے دونوں بیٹوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ رضیہ نے کہا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی، مگر انہوں نے رضیہ کو لے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، ہم دونوں ابا کے ساتھ موجود ہیں، آپ کی بھلا کیا ضرورت ہے، آپ کو وہاں کہاں پر سنبھالتے پھریں گے، رات کو تو ویسے بھی آپ کی نظر کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ وہ چلے گئے تو رضیہ قرآن مجید کھول کر تلاوت کرنے لگی اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ دونوں بیٹے سلیم صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ہسپتال کے دروازے پر پہنچے تو دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، پھر ابا کو گاڑی سے اتارا اور ہسپتال کے اندر لے گئے۔ جب ریسیپشن پر نرس نے ان سے مریض کے بارے میں پوچھا تو انتہائی شفاق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، یہ کوئی لاوارث تھا جو ہمیں سڑک پر پڑا ملا، ہم اسے اٹھا کر یہاں لے آئے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ نرس نے جب یہ سنا تو اسی کے مطابق ہی فائل بنانے لگی اور دونوں بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے مسکراتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ بوڑھے باپ کو تو خبر بھی نہ تھی کہ اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ بوڑھا باپ ہسپتال میں پڑا رہا اور دونوں بیٹے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یوں ہی سڑکوں پر گھومتے رہے
وہ رات اپنے گھر نہیں آئے تھے، جبکہ رضیہ گھر میں بیٹھی ساری رات بے چینی کا شکار رہی، روتی تڑپتی رہی۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کاش وہ بھی شوہر کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی نہ جانے کب سو گئی۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے، مگر ابھی تک نہ اس کے شوہر کی خبر تھی اور نہ ہی اس کے بیٹوں کی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو فون کرنا شروع کر دیا، مگر کسی نے بھی کال نہیں اٹھائی۔ وہ تو پریشان سی ہو چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جا کر اپنے شوہر کو ڈھونڈے۔ وہ ایک بار پھر بیٹوں کو روتے ہوئے کال کر رہی تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے بیٹے واپس آ چکے تھے۔ وہ بھاگ کر بیٹوں کے پاس گئی اور اپنے شوہر کو ڈھونڈنے لگی۔ بولی کہ تمہارے ابا کدھر ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ دونوں بیٹے سر جھکائے خاموشی سے ماں کا چہرہ دیکھ رہے اور پھر کہنے لگے کہ ابا کی وفات ہو چکی ہے۔ رضیہ نے یہ سنا تو کپ کپاتے ہوئے زمین پر گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہاں ہیں تمہارے ابا؟ مجھے کیوں نہ کچھ بتایا؟ ان کی طبیعت اتنی بھی خراب نہ تھی کہ وہ مجھے ہی چھوڑ کر چلے جاتے۔ مگر دونوں بیٹے بھی ڈونگ رچا کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹروں نے جو ہی ان کا چیک اپ کرنا شروع کیا تو وہ وفات پا چکے تھے۔ ان کے جسم سے خون نکلنے لگا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً ہی ان کو دفنا دیا جائے، کیونکہ لاش گھر لے جانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں مجبوراً انہیں دفنا کر آنا پڑا۔ رضیہ نے جب بیٹوں کے منہ سے یہ سنا تو بے ہوش ہو گئی۔ جب بھی ہوش آتا تو روتی اور ایک ہی بات کہتی تھی، مجھے میرے شوہر کا آخری دیدار تو کرنے دیتے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایسا ہوگا تو میں خود شوہر کے ساتھ چلی جاتی۔ نہ جانے کہاں دفن کر آئے ہو اپنے باپ کو۔ وہ تو اپنی ماں کو باپ کی قبر پر بھی نہ لے کر گئے تھے۔ کہنے لگے راستہ بہت دور ہے، وہ قبرستان یہاں سے بے حد دور ہے، اب تو ہمیں راستہ بھی یاد نہیں۔ اب آپ نے وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ ابا نے مرنا تھا سو مر گیا، اب بہتر ہے گھر میں قرآن پاک پڑھ کر انہیں بخش دیں۔ رضیہ بیٹوں کی بات سن کر خاموش ہو جایا کرتی۔ اسے تو یہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ وہ پاگل سی ہو چکی تھی، یوں ہی بڑبڑاتی رہتی۔ وہ سارا دن شوہر کی یاد میں روتی رہتی۔ ایک روز بیٹے گھر آئے تو گھر میں کھانا نہیں بنا تھا۔ وہ آ کر پوچھنے لگے کہ کھانا کہاں ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم تھکے ہارے گھر آتے ہیں؟ ماں نے یہ سنا تو کراہتے ہوئے کہنے لگی، میری طبیعت خراب تھی اس لیے کھانا نہیں بنا سکی۔ بیٹے وہیں سے بڑبڑانے لگے اور ماں کو برا بھلا کہنے لگے ویسے تو بڑی باتیں کرتی تھیں کہ میرے بیٹے میری جان ہیں، ان کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، اور اب ہمارے لیے کھانا بھی نہیں بنا سکتی۔ باپ تو مر گیا، اب کیا ہمیں بھوک سے مارو گی؟ اتنا کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ دونوں بیٹوں نے باہر سے پیزا آرڈر کر کے منگوا کر کھا لیا، مگر ماں کے لیے کوئی بھی چیز نہ لائے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماں بھوکی ہے۔ انہوں نے ماں کے لیے کوئی بھی کھانا نہ لایا۔ دونوں بیٹے سارا دن گھر سے باہر رہتے، رات کو گھر آتے اور پھر صبح گھر سے چلے جایا کرتے۔ رضیہ سارا دن گھر میں بیٹھی پڑی رہتی، اسے تو اپنی پرواہ تھی ہی نہیں، اور اب بیٹے بھی ایسا کرنے لگے تھے۔ بھوکا رہ کر رضیہ کی طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی، ہر وقت بخار سے اس کا وجود تپتا رہتا تھا۔ وہ کھانستی رہتی، آنکھوں کی نظر بھی اب کافی کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز اس نے کھانا بنایا تو نمک کی جگہ چینی ڈال دی۔ جب بیٹے کھانا کھانے بیٹھے تو میٹھا کھانا دیکھ کر وہ ماں کو ڈانٹنے لگے، سارا کھانا وہیں انڈیل دیا اور ماں کی بہت بے عزتی کی۔ بوڑھی ماں رونے لگی اور کہنے لگی، تم لوگ میری آنکھوں کا آپریشن کروا دو، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا، یا پھر تم دونوں شادی کر لو تاکہ تم لوگوں کی بیویاں تم لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکیں اور مجھے بھی سکون ہو۔ اس کا بڑا بیٹا تو ویسے ہی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس نے چند روز بعد اس لڑکی سے شادی کر لی اور لڑکی بیاہ کر گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی جب اس نے سامنے بیٹھی بوڑھی رضیہ کو دیکھا تو غصے سے بڑبڑانے لگی اور کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے اپنے سسرال میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں چاہیے، میں کسی بھی طرح تمہاری ماں کی خدمتیں کرنے میں وقت ضائع نہیں کر سکتی، میں نے اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے، نہ کہ اس بڈھی کی خدمتیں۔ جب بڑے بیٹے نے یہ سنا تو بیوی سے کہنے لگا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں جلد ہی ان کا بھی بندوبست کر لوں گا، تم فکر مت کرو۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں کمرے میں چلے گئے، جبکہ رضیہ اس صدمے سے اپنے بیٹوں کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی بیٹے تھے جو اسے جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھے۔ گھر میں بہو آ چکی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی رضیہ کے پاس آ کر بیٹھنے کی زحمت نہ کی تھی۔ سارا دن تیار ہو کر مہارانی بنی پھرتی رہتی، کبھی شوہر کے ساتھ گھومنے جا رہی ہے تو کبھی ڈنر کرنے باہر جا رہی ہے۔ یہی ان کی زندگی تھی۔
رضیہ نے تو مکمل چپ ساتھ دی تھی، خاموشی سے گھر کے کونے میں بیٹھی رہتی، اٹھ کر اگر ہمت ہوتی تو پانی کے 2 گھونٹ بھر لیتی، ورنہ یوں ہی بھوکی پیاسی ایک طرف بیٹھی رہتی۔ بیٹوں کو تو ماں کے کھانے پینے کی اور دوا کی بالکل بھی پرواہ نہ تھی، کئی روز اسے کھانے کو نہ دیا جاتا۔ اس کی صحت دن بدن مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار جو گھر میں بہو کھانا بناتی اور پلیٹوں میں بچ جاتا تو وہی کھا کر یہ اپنا پیٹ بھر لیا کرتی۔ ایک روز پڑوس کی خاتون ان کے ہاں آئیں تو گھر میں رضیہ کی بہو موجود تھی اور ٹی وی دیکھ رہی تھیں، جبکہ بوڑھی رضیہ گھر کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھی ہوئی کراہ کر بہو کو آواز دیتے ہوئے پانی مانگ رہی تھی۔ پڑوسن نے جب رضیہ کا یہ حال دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئی اور اس کی بہو کو ڈانٹنے لگی کہ کیسی لڑکی ہو تم، تمہاری ساس اس قدر بیمار ہے، بھوکی پیاسی ہے، مگر تمہیں تو پرواہ ہی نہیں۔ اس نے جب پڑوس کی عورت کی مداخلت دیکھی تو فوراً بپھر کر کہنے لگی، تو ہوتی کون ہے مجھے سمجھانے والی، یہاں آئی ہی کیوں ہو؟ دفع ہو جاؤ گھر، اور دوبارہ میرے گھر میں قدم رکھنے کی کوشش مت کرنا۔ میری ذمہ داری نہیں ہے یہ بڑھیا، نہ ہی میرے حقوق میں ساس کی خدمت کرنا شامل ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو پہلے بتا رکھا تھا کہ میں کسی بھی قسم کے بڈھے بڈھیوں کا خیال نہیں رکھنے والی، یہ جیے یا مرے اس سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ اس قدر بدتمیزی دیکھ کر اور دھکے کھا کر وہ پڑوسن وہاں سے چلی آئی، جبکہ رضیہ وہیں بیٹھی روتی رہ گئی۔ شام کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو وہ رو رو کر انا کا مسئلہ بناتے ہوئے کہنے لگی کہ اب تو تمہاری ماں پڑوس کی عورتوں کو بھی بھڑکانے لگی ہے، وہ گھر آ کر میری بے عزتی کرتی ہیں۔ اگر یوں ہی چلتا رہا تو میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ بیٹا تو ویسے ہی بیوی کا مرید ہو چکا تھا، فوراً کہنے لگا کہ تمہیں یہاں سے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، یہ گھر تمہارا ہے، تم یہاں پر راج کرو۔ رہی بات ماں کی تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں اب مزید اس گھر میں رہنا چاہیے، بلا وجہ ہی گھر میں رہ کر عجیب فساد برپا کرتی رہتی ہیں۔ اسی روز بیٹے نے ماں کو گاڑی میں بٹھایا۔ ماں کہنے لگی، کیا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہو؟ تو بیٹے کچھ نہ بولے۔ سارے راستے ماں کراہتی رہی، انہیں ایک بار بھی ماں پر ترس نہ آیا۔ وہ ماں کو لیے ہوئے اولڈ ہوم آ گئے۔ انہوں نے ماں کو گاڑی سے اتارا۔ ماں کی تو نظر بھی کافی کمزور تھی۔ وہ ماں کو لیے اندر آئے۔ ماں نے جب اس جگہ کو دیکھا تو فوراً ان سے کہنے لگی، بیٹا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو مجھے کوئی ہسپتال دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ بڑا بیٹا فوراً حقارت سے کہنے لگا، اماں یہ کوئی ہسپتال نہیں بلکہ اولڈ ہوم ہے، جہاں پر تم جیسے بہت سارے بوڑھے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری دن کاٹ رہے ہیں۔ ہم مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے تم یہیں رہو گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ماں کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ رضیہ نے بیٹوں کے منہ سے یہ سنا تو صدمے سے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ ایک ہی جگہ حیرت کا پتلا بن کر کھڑی رہ گئی کہ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ بیٹے حیرت سے ماں کو دیکھ رہے تھے کہ ماں آخر ہنس کیوں رہی ہے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں بھاگتے ہوئے ایک جانب جا رہی ہے اور تبھی ایک شخص سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ہے۔ بیٹوں نے فوراً اس جانب دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ چند قدم دور ان کا باپ کھڑا تھا۔ باپ کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ دونوں بوکھلا گئے۔ سلیم نے ساری حقیقت رضیہ کو بتا دی۔ وہیں جب رضیہ نے یہ سارا کھیل سنا تو بیٹوں کو تھپڑ مار کر گالیاں دینے لگی۔ سلیم روتے ہوئے کہنے لگا، کینسر کے مفت ہسپتال میں میرا علاج تو ہو گیا، مگر سوچا کہ شاید بیٹے میرے بعد اپنی ماں کا تو بوجھ اٹھا لیں گے، مگر مجھے کہاں خبر تھی ماں باپ دونوں کے لیے ہی یہ اس قدر میل رکھے ہوئے تھے۔ بیٹے سب کے سامنے شرمندہ ہو چکے تھے وہیں سے واپس لوٹ کے، مگر چند روز بعد انہیں کورٹ کی طرف سے نوٹس ملا کہ یہ گھر خالی کیا جائے۔ اس کے مالک سلیم صاحب ہیں۔ سارا کاروبار اور گھر سلیم صاحب کی ملکیت تھی۔ بیٹوں کے تو ہوش اڑے تھے، دوڑے دوڑے ماں باپ کے پاس آئے اور معافیاں مانگنے لگے، مگر سلیم نے انہیں دھتکار دیا، کہنے لگا، اب پتہ چلا جب والدین کا سایہ سر سے اٹھے تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ میں یہ جائیداد کسی راہ چلتے کو دے دوں گا مگر تم لوگوں کو نہیں۔ بعد از سلیم صاحب نے وصیت بھی کی کہ ہم دونوں کی وفات کے بعد ہماری جائیداد ہیرات کر دی جائے گی، جبکہ بیٹے تو سر پکڑ کر در در رولنے کے لیے رہ گئے۔